ساری جمع نہیں کر سکے. کیوں نہیں کر سکے؟ احد میں دانت شہید ہوئے، خندق میں پیٹ پہ پتھر باندھے، کتنی مشکلوں میں، کتنے غزوات میں مشکلیں آئی. وہ غزوہ جنگ ہوتی مشکل ہے، مشکل میں پڑے، امتحان میں پڑے، کفر سے نبرد آزما ہوئے، تب جا کے اللہ نے کامیابیاں دی. اس کا مطلب کیا ہے؟ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ. پیغمبر اپنے لیے بھی بھلائیاں جمع نہیں کر سکے ساری، بلکہ لڑائیاں کرنی پڑی. پھر فرمایا وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ. یہ بھی قرآن کا فیصلہ ہے، کتنا پیارا فیصلہ ہے. قرآن کہتا ہے کہ میں ساری بھلائیاں پیغمبر جمع کر لیتے. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ. ایک بھی زنک نہ پہنچتی، ایک بھی زخم نہ پہنچتا پیغمبر کو، ایک بھی تکلیف نہ پہنچتی. اگر پیغمبر کے اختیار میں کچھ ہوتا، پیغمبر کو تکلیف پہنچی، پتہ ہے آپ کو؟ ایک مثال میں دیتا ہوں پھر آگے چلتے ہیں. پیغمبر کو تکلیفیں بہت ساری پہنچی، بہت ساری تکلیفیں پہنچی، لیکن ایک تکلیف کا میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک یہودی عورت نے پیغمبر علیہ السلام کی اور صحابہ کی دعوت کی. سنا ہے قصہ؟ یہ سنا ہوا ہے، لیکن ہمیں مسئلہ نہیں پتہ، بس اتنا پتہ ہے یہودی عورت نے دعوت کی. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ سنی ہے تو وہابی کی دعوت نہیں کھاتا، وہابی ہے تو شیعہ کی دعوت نہیں کھاتا، شیعہ ہے تو دیوبندی کی دعوت نہیں کھاتا. ہم مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، ہے نا؟ وہاں یہودن عورت نے دعوت کی، پیغمبر صحابہ کو لے کے چلے گئے. اور ہم مسلمان کیا ہیں؟ یہودی تو بہت دور ہیں، ہم مسلمانوں کے منکر ہیں، منکر نہیں ہے تو بتا دو. کوئی کرتا ہے؟ سنی کہتے ہیں وہابیوں میں رشتہ نہ کرو، وہابی کہتے ہیں دیوبندیوں میں رشتہ نہ کرو، دیوبندی کہتے ہیں شیعوں میں رشتہ نہ کرو. تو اس کا مطلب ہے ہمارا تو مقاطعہ ہے نا، انقطاع ہے، تعلق ختم. جو وہابی ہے وہ وہابیوں میں جا کر مرے، جو سنی ہے سنیوں میں جا کر مرے، جو شیعہ ہے شیعوں میں جا کر مرے. ہم مسلمان ہیں. اور ادھر یہودی عورت نے دعوت کی. اب ان کے پیٹ میں کوئی سازش تھی، پیغمبر کو پتہ نہیں چلا. لیکن ادھر کچھ لوگوں کا پیغمبر غیب جانتا ہے. سنا ہے نا یہ واقعہ؟ میں سناتا ہوں کیونکہ میں ہر لفظ میں انشاءاللہ ایک مسئلہ نکال لیتا ہوں. یہودی عورت نے دعوت کی، پیغمبر علیہ السلام صحابہ کو لے کے دعوت کھانے چلے گئے. اب اس یہودیوں کے پیٹ میں درد تھا، انہوں نے پیغمبر کے خلاف سازش کی ہوئی تھی، جس سازش کا پیغمبر کو علم نہیں تھا. لیکن سنیوں کا پیغمبر غیب جانتا ہے، اللہ کا جو پیغمبر ہے اس کو علم نہیں ہوا. ایسے ہی ہے. اب دعوت کھائی، اس نے اس دعوت کے اندر زہر ملائی ہوئی تھی. اس کھانا کھانے پر کئی صحابہ شہید ہو گئے. نہ صحابہ کو غیب کا علم ہوا، نہ پیغمبر کو غیب کا علم ہوا کہ کھانے میں کیا ہے. ادھر غوث پاک بھی ان کا غیب جانتا ہے، ان کے محلے کا لاہور کا داتا بھی غیب جانتا ہے نا. یہ اسلام ہے ہمارا. ادھر نہ پیغمبر خدا، وہ کون سا پیغمبر تھا جو خود عرش پہ گیا، اس کو علم ہی نہیں ہے کہ کھانے میں زہر ملا ہوا ہے. پیغمبر بھی کھا گئے، صحابہ بھی کھا گئے. یہودیوں کا کھانا تھا، ہم سنیوں کا نہیں کھاتے، وہابیوں کا نہیں کھاتے، اور مسلمان بنے پھرتے. میں تو کہتا ہوں کہ یقین جانو جو صورتحال ہے نا، شاید مسلمانوں میں سے کوئی 10% لوگ بھی جنت کے حقدار نہیں ہیں. جو صورتحال ہے، کیونکہ ہم نے تو آپس میں ایک دوسرے کو کافر بنا رکھا ہے. فیصلہ تو رب نے کرنا ہے یا ہم نے کرنا ہے جنت کا فیصلہ؟ فیصلہ قرآن سے ہونا ہے، پیغمبر کے فرمان سے ہونا ہے. اور پیغمبر یہودی عورت کی دعوت کھانے چلے گئے. ہم کسی اپنے فرقہ کا نہ ہو اس کی دعوت کھانے حرام سمجھتے ہیں، رشتہ ان میں کرنا حرام سمجھتے ہیں. اگر تیرا عقیدہ صحیح ہے تو کیوں گھبراتا ہے؟ کرو رشتہ، ہو سکتا ہے وہ صحیح ہو جائے یا یہ صحیح ہو جائے، کسی ایک کے عقیدے پہ چلی جائے یا چلا جائے. کیوں گھبراتے ہو؟ اس کا مطلب ہے وہ کیا کہتے ہیں، یا داڑھی میں تنکا یا داڑھ میں کچھ کالا. یہ سارے مسلمانوں کے چکر چل رہا ہے. یہ فرقہ بند جتنے بھی ہیں نا، ان کی یا داڑھ میں کالا ہے یا داڑھی میں تنکا ہے. بس یہ فیصلہ آج لے کے چلے جاؤ. اگر آپ سچے ہیں، دین سچا ہے، پیغمبر سچا ہے، خدا سچا ہے، تو گھبراتا کیوں ہے؟ تم سے تو عمران خان صحیح کہتا گھبرانا نہیں، بھلے مہنگائی میں مر جانا. وہ کہتا ہے گھبرانا نہیں. تو جب تیرا دین سچا ہے تو کیوں گھبراتا ہے؟ وہ دنیا کے لیے کہتا ہے نہیں گھبراؤ. پھر آگے سنو. دعوت کھائی، اس دعوت کو کھانے کے بعد کئی صحابہ شہید ہو گئے.
کچھ غیب نہیں پتہ چلا۔ اور صحابہ سے بڑھ کے بھی ولی ہے دنیا میں کوئی؟ صحابہ سے زیادہ عظمت والا بھی کوئی ہے؟ صحابہ سے زیادہ نیک بھی کوئی ہے؟ وہ اس آنکھ پر جہنم کی آگ حرام ہے جس نے اپنی آنکھ سے پیغمبر خدا کو دیکھا ہے۔ ہم ایڑیاں رگڑیں یا پیشانیاں رگڑیں، ایک صحابی جس نے ایک نظر سے پیغمبر خدا کو دیکھا ہے اس درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ جب اس درجے کو نہیں پہنچ سکتے تو غیب تو ان کے لیے افضل تھا، اگر پتہ ہوتا تو وہ کھانے میں غیب ڈھونڈ لیتے کہ زہر ملا ہوا ہے، کھا گئے، صحابہ شہید ہو گئے۔ اور اس زہر کا اثر جب تک پیغمبر خدا زندہ رہے زہر کا اثر محسوس کرتے رہے، اور یہ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، جب تک زندہ رہے وہ زہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی رہی جو ایک یہودی عورت کی دعوت پہ کھایا تھا۔ کتنا بڑا، یعنی پیغمبر کے نہ اختیار میں ہے نہ غیب کا علم پیغمبر کے پاس ہے۔ اب وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے، یہ کہتا ہے نبی کے اختیار میں نہیں ہے۔ نبی کے اختیار میں نہیں ہے، اگر ہوتا تو کھانے میں زہر پہچان لیا ہوتا، پیغمبر نے صحابہ کو روک دیا۔ پھر ایک مثال نہیں، بہت ساری مثالیں ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں ایک جگہ پہ سورہ احقاف کے اندر آتا ہے، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑا گمراہ دھرتی پر کوئی نہیں ہے جو اللہ کے علاوہ کسی کو غیب کا مالک یا کسی کو اختیار کا مالک سمجھتا۔ وَمَنْ أَضَلُّ، اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں جو خدا کی زمین پر کسی اور کو اللہ کے علاوہ پکارتا ہے یا اختیار کا مالک سمجھتا ہے۔ یہ آج کیوں اتری؟ عیسائیوں کا رد کرنے کے لیے۔ پیغمبر نے کیا کہا؟ اے میرے صحابہ، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، مجھے اس طرح نہیں کر دینا جس طرح ابن مریم کے لوگوں نے، نصارہ ابن عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو بنا دیا، خدا کی صفات والا بنایا عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اور اسی آیت کے ضمن میں اس پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ پیغمبر کہتے ہیں مجھے اس طرح نہیں بتا دینا جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں عقیدہ بنایا۔ وہ کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ میں خدائی اختیار ہے۔ اور پھر ہم یہ پڑھتے ہوئے بھی، بخاری کی روایت ہے، یہ ساری حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، یہ حدیث پڑھتے ہوئے بھی یہ کہہ دیتے ہیں پیغمبر کو اختیار ہے۔ پیغمبر کو اختیار ہے تو جنگیں کیوں لڑی؟ اللہ سے کہتے، اور جیسے ان کے چھف والے پیر نکلتے ہیں، وہ کام ہو گیا، اور شف پیر بھی ہے نا یہاں، شف کرتے ہیں اور کام ہو جاتا ہے، اور پیغمبر میدان میں لڑتے رہتے ہیں، احد میں شکست ہو جاتی ہے۔ دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے مولویوں کا پاکستان میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر ٹھیک ہوتا تو آسیہ کے معاملے میں جاہل کے ہاتھ میں اختیار نہ دیتے، نتیجے میں یہ بینک مینیجر قتل نہ ہوتا جو توحید پرست۔ اور پھر میں